چاند کی 6 تاریخ ہے اور ہماری مسجد میں ہر 6 تاریخ کو کیا ہوتا ہے؟ خواجہ صاحب کی چھٹی کا پروگرام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب لوگ یہاں پر خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے، اور کل بھی ماشاءاللہ ذکر ہوا تھا حضرت شاہ جی محمد شیر میاں کا، اور یہ 3 تاریخیں جو ہیں ہماری مسجد میں جو ہیں وہ ریزرو ہیں، ایک 6 تاریخ اور یہ 11 تاریخ 11ویں شریف غوث پاک کی، اور پیر شریف 4 پیر شریف میلاد شریف ہوتا ہے، اور ایک چھٹی شریف خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 11ویں شریف میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہوتا ہی رہے گا۔ آج ہم سرکار خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ گوشے اس لیے ذکر کریں گے تاکہ اس کی ہمیں برکتیں ملیں اور ہم ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور آخرت کو بھی بہتر بنا سکیں۔ پردہ پوشی، کسی کی پردہ پوشی کرنا خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نمایاں وصف تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں کئی برس تک سرکار خواجہ غنی نواز رحمۃ الرضوان کی خدمت میں رہا، لیکن اس مدت میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت خواجہ غنی نواز نے کبھی کسی دوست کا راز ظاہر کیا ہو، اور آپ کسی کا بھید کبھی ذکر نہیں فرماتے، اور نہ ہی ان انوار و تجلیات کو ذرہ برابر ظاہر ہونے دیتے جو آپ پر نازل ہوتے تھے۔ تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں بھی اپنے دوستوں کا، احبابوں کا کوئی راز اگر ہمیں معلوم ہو جائے، کوئی بھید پتہ چل جائے، تو اس کو ہمیں کھولنا نہیں چاہیے کہ ذرا سی دشمنی ہوگی، آپ بیٹے بتائیں گے تم کو، آپ بیچ چوراہے پہ پھوڑیں گے تمہارا بھانڈا، سمجھے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو راز ہے تو وہ راز ہی رہنا چاہیے۔ خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت نمایاں وصف تھا، یہ آپ کی کوالٹی تھی کہ آپ کسی کے عیبوں کو یا کسی کے رازوں کو کبھی آپ نے ظاہر نہیں فرمایا۔ اور ایک راز اور ایک جو صفت آپ میں تھی خوف خدا، یہ ہر اللہ والے میں ہوتا ہے، یہ کوالٹی ہر اللہ والے میں ہوتی ہے، اور ہر مسلمان میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے، خدا کا خوف۔ سرکار خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف خدا کا اس قدر غلبہ تھا کہ آپ ہمیشہ خشیت الہی سے کانپتے اور گریہ وزاری کرتے رہتے تھے۔ آپ اس معاملے میں فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، اگر تم زمین کے نیچے سوئے ہوئے لوگوں کا ذرا سا بھی حال معلوم ہو جائے تو تم مارے خوف و خشیت کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ اور نمک کی طرح پانی بن جاؤ۔ یعنی جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اور زمین کے اندر پہنچ گئے ہیں، خواجہ غنی نواز فرماتے ہیں اگر تم کو ان کا پتہ چل جائے تو خدا کے ڈر کے مارے تم کھڑے کھڑے پگھل جاؤ گے۔ قرآن شریف میں بھی ہے، رب کائنات نے فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اسے رب کائنات ڈبل جنت عطا فرمائے۔ یہ سوچا کرو کہ میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، اسے میں کیسے حساب دوں گا، اس کے سامنا میں کیسے کر پاؤں گا، میں کیا کر رہا ہوں، میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں، میں رب کے حضور کھڑے ہو کر کس طرح سے اپنا حساب و کتاب دوں گا۔ ایک دن کا حساب کتاب اپنے آپ سے لینے کی کوشش کیا کرو، ایک دن کا، صبح سے لے کر شام تک جو کچھ بھی کام کیا ہے، اگر صرف اسی چیز کا حساب کتاب ہو، صرف ایک دن کا، تو یہ سوچو کہ ہم اس کا حساب کتاب دے سکتے ہیں اپنے ایک دن کا، اپنے ایک دن کا کیا ہم حساب کتاب دے سکتے ہیں؟ بھائی صاحب حساب سب سے ہوگا، نہ امام بچے گا نہ مقتدی بچیں گے، نہ باپ بچے گا نہ بیٹا بچے گا، کوئی بھی امیر غریب کوئی بھی بچے گا نہیں، پرہیزگار نمازی غیر نمازی، حساب کتاب سب کا ہونا ہے، اور ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، پائی پائی کا حساب ہونا ہے، اور سب کو مرنا ہے۔ ابھی آپ نے سنا پاکستان کا 5-7 ارب پتی زمین کے اندر، سمجھے، ایک راکٹ میں بیٹھ کر، ایک کشتی میں بیٹھ کر 4000 فٹ نیچے ٹہلنے گئے تھے، 4000 فٹ نیچے، اور وہی دھماکہ ہو گیا، وہی مر گئے، لاشیں تک ان کی نہیں ملی۔ ابھی اسی 2-3 دن کا واقعہ ہے، یہ لاشیں تک ان کی نہیں ملی۔ ارب پتی لوگ تھے، کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں پر تفریح کرنے گئے تھے، 4000 فٹ نیچے،
وہاں پر گئے تھے ٹہلنے کے لیے اور وہیں مر گئے، وہ پھٹ گئی مرین، لاشیں تک ان کی ہتھے نہیں آئیں اور نہ کبھی مل پائیں گی ان کی لاشیں 4000 فٹ نیچے۔ تو دیکھو جہاں جس کی موت لکھی ہوتی ہے بندہ پیسہ دے کر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، پیسہ دے کر بھی پہنچ۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ملک الموت کی دوستی تھی، تو حضرت کی ایسی محفل سجی ہوئی تھی اور ملک الموت جو تھے نا ایک بندے کو بہت ہی گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ چلے گئے محفل برخاست ہوئی تو وہ بندہ آ کے حضرت یہ مجھے بہت گھور دیکھا، مجھے اچھا نہیں لگا، وہ تھا ہندوستان کا، ہمارے ملک کا تھا، اور وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا کہ حضرت مجھے جلدی سے ہوا کو آرڈر دو کہ ہوا مجھ کو ہندوستان پہنچا دے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا ہواؤں پر آرڈر چلتا تھا، ہواؤں پر آدیش چلتا تھا، ان کا تخت پورا ہواؤں پہ گھومتا تھا۔ تو اچھا، پھر انہوں نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے شو کر کے اسے ہندوستان بھیج دیا۔ اب ملک الموت بولے، ملک الموت سے پوچھا بھائی تم ہمارے ایک بندہ بیٹھا تھا ہماری محفل میں، تم بہت ہی اسے گھور کے دیکھ رہے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضرت خدا نے حکم دیا مجھے کہ اس کی انڈیا میں جا کے روح نکالنی ہے، وہ بیٹھا تمہارے پاس ہے اور روح نکلنی ہے انڈیا میں، اب بیٹھا تمہارے پاس ہزاروں میل دور تمہارے پاس جہاں بیٹھا ہے، اس لیے میں اسے گھور کر دیکھ رہا کہ اسی روح نکلنی ہے انڈیا میں اور یہ بیٹھا تمہارے پاس۔ تو فوراً اس کے دل میں بات آئی، سلیمان علیہ السلام نے اس کو ہوا کو حکم دیا اور اسے انڈیا میں جا کے پھینکا اور وہیں پر جا کے اس کی روح کب نکل گئی۔ دیکھ رہا ہے یہ 4000 کلو وہ کیا کہتے ہیں فٹ اندر سمندر کے، وہ بھی آدمی سوچ نہیں سکتا، وہاں ان کی روح قبض ہونا تھی اور وہ پیسہ دے کے کروڑوں روپے خرچ کر وہاں پہنچے اور وہیں ان کا روح قبض ہو گئی۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، یہ ہم اسی لیے تذکرے کرتے ہیں، بھولے ہوئے سبق یاد دلاتے خود کو بھی اور سب کو بھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اور ہمیشہ ڈرنا چاہیے، چاہے اکیلے میں ہوں، سب کے سامنے ہوں، بیوی کے پاس ہوں یا بچوں کے پاس ہوں، سب کے ہر جگہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، جو بھی ہم بول رہے ہیں وہ سب کیا کہتے ہیں وہ سنا جا رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے سائنسی اس بات کو مان رہی ہے کہ آوازیں مرتی نہیں ہیں، ایک بات جو آپ کے منہ سے آواز نکل گئی وہ رہتی ہے، جب آدمی سننا چاہتا ہے تو سن لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مدینہ شریف کا آپ کے بندہ گیا ہوا ہے، آپ اس کو فون کرتے ہیں، وہ مدینہ شریف میں آپ کی آواز سن رہا ہے، آواز پوری دنیا میں آپ کی آواز موجود ہے، اور جب سننا چاہتا ہے بندہ وہ ڈیوائس کے ذریعے موبائل کے ذریعے سن لیتا ہے۔ سلیمان السلامی کی واقعہ قرآن شریف میں کہ یہ ان کا لشکر جا رہا تھا 3 کلو، وہ 3 میل دور سے چیونٹی کا وہاں لشکر تھا زمین میں، یہ جو بڑی چیونٹی تھی اس نے کہا چیونٹیوں سے کہ اپنے بل میں چلی جاؤ، نہ پتہ چلے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ 3 میل یہ 5 کلومیٹر سے زیادہ ہوگا، کیونکہ 1 میل میں 1609 میٹر ہوتے ہیں اور 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام نے اتنی دور سے آواز سن لی، چیونٹی کی آواز سن لی سلیمان علیہ السلام، اور وہیں سے وہ مسکرائے۔ قرآن پاک میں سورہ نمل ہے، پورا ذکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک جنگ لڑی جا رہی تھی، حضرت ساریہ اس کے سپہ سالار تھے، وہ وہاں مدینہ شریف سے کئی 100 کلومیٹر دور تھے۔ جمعے کا خطبہ دے رہا حضرت عمر، اور بیٹھے خطبے میں ہی فوراً آپ نے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ لوگ اچھا میم پڑ گیا کہ حضرت عمر جمعے کا خطبہ دے رہا ہے اور یہ ساریہ تو وہاں جنگ لڑنے گئے ہیں، کئی 100 کلومیٹر دور ہے اور یہ یہیں سے کہہ رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ دشمن پہاڑ کے پیچھے چھپ چھپ کے آ رہے تھے، اگر حضرت عمر ان کو نہ بتاتے تو ان پہ اٹیک ہو جاتا۔ وہیں ہزاروں کلومیٹر حضرت عمر کی آواز انہوں نے سن لی۔ تو ہماری آواز ہر وقت موجود ہے ہر جگہ، اللہ والے اللہ کی قدرت سے سن لیتے ہیں اور دنیا والے دنیا کی ٹیکنالوجی کے ذریعے سنتے ہیں۔ تو جو بھی ہم بول رہے ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے اور پائی کا ہم سے حساب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات مجھے اور تمہیں سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے۔ 3 مرتبہ قل